جب آپ لوگوں کے اتنے کنسرنز ہیں اور آپ لوگ اتنے مخالف بھی نہیں ہیں، بیکاز لگ ایسے رہا ہے کہ شاید قومی سلامتی کے معاملے پر بھی آپ لوگوں کی پوزیشن کچھ غیر واضح سی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سر عید کے بعد اگر اے پی سی حکومت بلاتی ہے تو کیا آپ لوگ شرکت کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم کریں گے اے پی سی تو حکومت کو نہیں بلائیں گے۔ دیکھیں، اے پی سی اگر آپ نے کرنی ہے، آپ پہلی بات ہے کیوں اے پی سی کر رہے ہیں؟ اے پی سی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ساری ملک کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سب بیٹھے ہیں، اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو اور اس کے بعد فوجی آپریشن سٹارٹ ہو۔ اور اس سے یہی چیز کیا ظاہر ہوتی ہے، اگر آپ اس کی ریڈ بٹوین دا لائنز آپ کو یہی سمجھ بات آئے گی کہ آپ کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ٹو انیشیٹ دا آپریشن، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، آپ کو اس چیز کی بھنک ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، اے پی سی بغیر اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے جو میجورٹی جس کے پاس سیٹس ہیں، اس الیکشن میں بھی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے، وفاق کی نشانی ہے، اکائی ہے، وفاق عمران خان صاحب وفاق کا سمبل ہے، کیونکہ ان کی موجودگی، ان کی سپورٹ گلگت میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے۔ یہ باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں ریجنل پارٹیز بن گئی ہیں، یہ ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی ہیں وفاق کو۔ تو اگر جب سر تک عمران خان آپ صاحب کے پاس موجود پارٹی، نہیں ہوں گے، آپ کے آپ پاس کو بالکل صحیح، سپورٹ نہیں ملے آپ گی۔ کے پاس پارٹی موجود ہے، ان کی ریپرزنٹیشن اس پارٹی کے تھرو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں مانتی آپ کی یہ ڈیمانڈ، وہ نہیں لے کے آتی بانی کو اس کانفرنس میں، تو آپ کو نہیں لگتا بانی کو آپ کو ضد کا مسئلہ یا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، قومی سلامتی کو پریفرنس پہ رکھنا چاہیے؟ جو ہے موجودگی ان کی انا کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کی جو ان کی تصویر پہ پابندی لگاتے ہیں، پہلے ان کی آواز پہ پابندی لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی نام لینے پہ پابندی لگاتے ہیں، یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اگر انہوں نے ہمارے کسی سیاسی بندے کی ابھی تک 25 ہفتے ہو گئے ملاقات نہیں ہونی تھی عمران خان صاحب سے، ہم کیا ان سے مشورہ کریں؟ پہلی بات یہ ہے، جب ان کو اپنا کام ہوتا ہے تو یہ صبح 7 بجے بھی اڈیالہ کھلوا لیتے، ملاقات کروا دیتے۔ لیکن جب اگر آپ کی نظر میں یہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت اے پی سی جو ہے، اس میں فیصلہ لینا، تو آپ کی اتنی ایگو ہے کہ آپ اس میں عمران خان صاحب کی موجودگی کو کیوں انشور نہیں کر سکتے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کی تو سیریسنس کا لیول یہ ہے نا، آپ جس کو اپنے فاؤنڈنگ فادر کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ تو اس میں جانا پسند بھی نہیں کرتے۔ آپ کی سیریسنس کہاں گئی اس پہ؟ اگر آپ کو سیریسلی اے پی سی میں کچھ فیصلہ لینا ہے اور آپ کو پورے پاکستان میں پولیٹیکل سپورٹ چاہیے اس آپریشن کے لیے، تو آپ کے لیے عمران خان صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ کو پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملے گی، عوام کی سپورٹ نہیں ملے گی، کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا اس آپریشن کو، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس آپریشن کو کرنا ایک مارشل مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک پولیٹیشین مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک لیڈر جو ایک ویژنری ہو، اس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر مسئلے کو ریزالو کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوگا، ایور لاسٹنگ ایٹرنل سولوشن ہوگا۔ ادروائز آپ آئیں گے، لوگوں کو اٹھائیں گے، ریسٹ کریں گے، آپریشن کریں گے، پھر وہ مسئلہ واپس آ جاتا تو ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان نے آپ لوگوں سے گلہ کیا کہ آپ لوگ ایک تو اجلاس میں آئے نہیں، دوسرا انہیں اعتماد میں بھی نہیں لیا، اور آپ لوگ ایک الائنس بنانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، کم از کم ایک فون کال کر کے بتا دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتحاد کی سنجیدگی کا اندازہ رہتا ہے اس طرح۔ دیکھیں، مولانا صاحب کی گریوینس تو ہوتی ہے، اس کو ہم ریڈریس بھی کر دیں گے، لیکن یہ اس میں ہم اکیلے نہیں تھے، آپ چیزیں یاد رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف نہیں گئی، اچکزئی صاحب نہیں تھے، مینگل صاحب نہیں تھے، اور اس طرح کا ایک یونیلیٹرل ایکشن جو آپ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک نیا امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے سافٹ اسٹیٹ نہیں رہنے دیتا، ہارڈ اسٹیٹ رہنے دینا۔ بالکل ایسے مجھے میں نے اس کو پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، میں نے ایک لا کے ساتھ پولیٹیکل سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ایک کسی جگہ پہ جا کے فائرنگ کرتے یا بم مارتے ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی اسٹیٹ جو رول آف لا پہ کمپرومائز نہ کرے، جو کانسٹیٹیوشن پہ کمپرومائز نہ کرے، بنیادی حقوق پہ کمپرومائز نہ کرے۔ اور ہارڈ اسٹیٹ کا مقصد ہوتا ہے یہ کہ بے شک جو جتنا بڑا ہو، جتنا طاقتور ہو، جتنا بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، وہ بھی رول آف لا کو جواب دہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایسی سچویشن میں جب ملک میں آئین نہ رہے، قانون نہ رہے، رول آف لا نہ رہے، بنیادی حقوق نہ رہے، جمہوریت بالکل ختم ہو چکی ہو، تو عوام نے تو احتجاج کرنا ہے۔ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں جس طرح کیسز چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ تماشا لگا ہوا ہے، جو ابھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ٹرائلز رکے ہیں بغیر کسی ریزن کے۔ جب جس کا کرتا ہے اس ملک میں قانون کا فیا پانچا پھیر دیتا ہے، تو ہمارا بالکل پلان ہے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنی آواز پہنچائیں گے، اور ہم نے ہار نہیں مانی، یہی خان صاحب نے سکھایا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی۔